اگر روزے کی حالت میں ایسا ماحول بن جائے جس میں بندہ برائی کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ بس ایک تو یہ ہے کہ جب آدمی غصے کے بارے میں یہ بتلایا، کیوں جھگڑا جو ہوتا ہے عام طور پہ غصے کی شکل میں وجود میں آتا ہے، وہ غصے کا اظہار ہوتا ہے. تو غصے کے لیے ایک تو یہ ہے، کہا گیا ہے کہ آدمی پانی پی لے. آپ نے فرمایا غصہ جو ہے آگ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کو جو ہے پانی سے کیا کر لو، ٹھنڈا کر لو. یہ اپنی کوئی کنڈیشن بدل لے. نہیں، روزے میں کیا کرے؟ ہاں روزے میں تو پانی بھی نہیں پی سکتے. ہاں روزے میں جو کہا گیا ہے کہ کنڈیشن بدلے، اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ سے پہلی بات تو اس کو سمجھا دو کہ بھئی میرا روزہ ہے، جی، میں آپ سے اس طرح الجھنا نہیں چاہتا. تو کہتے ہیں اگر وہ سمجھدار ہوگا، ہم نے دیکھا ہے اس کا اثر ہوتا ہے، غیر لوگ بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ یار اس کا روزہ ہے. اس کا روزہ ہے، احترام کرتے ہیں لوگ. اللہ نے یہ دیا ہے اس کے اندر، اللہ کی یہ طرف سے یہ حکمتیں ہیں کہ اس کے اندر ایک یعنی اثر ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے. اور دوسرے فرمایا کہ آدمی جو ہے اگر وہ سامنے والا پھر بھی سمجھنے کو تیار نہ ہو، بیوقوف ہو، تو کہتے ہیں اپنے من کو سمجھا لے بھئی تیرا روزہ ہے، جی، یعنی بھئی میرا روزہ ہے. کیا کہہ لے اپنے آپ کو، بھئی میرا روزہ ہے، میں نے بچنا ہے، مجھے بچنا ہے. تو اللہ بچا لے گا. ہاں اس لیے کہ جھگڑے کی بہت بڑی نحوست ہے. جی، بسا اوقات آدمی جو ہے جھگڑے کی وجہ سے ایسا کچھ کر جاتا ہے کہ اس کا روزہ ہی بیکار ہو جاتا ہے، وہی اتنا ثواب نہیں ملتا، اس سے زیادہ گناہ ہو جاتا جو ہے. باتیں ہم نے پہلے کی ہیں جی ان میں شمار ہو گیا. ہاں بالکل بالکل، یہ بھی ایک چھوڑنے والی چیز ہے، ترک کرنے والی چیز ہے. جی، یعنی اگر ایسا ماحول بنے جی کوئی بھی برائی کرنے کا، جی 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 تو اس میں کوشش یہی کرے کہ بندہ خود کو ہی سمجھا لے نا ہاں کہ بھئی میرا روزہ ہے، میں نے بچنا ہے. مجھے بچنا ہے. اگر خود کی کیفیت یہ بنا لی تو اللہ کی مدد میں آتی آپ ہے کو کہ ایک بندہ بات بچ جاتا بتا ہے. دوں اس پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ایک آدمی آیا، آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا. تو برا بھلا کہنے لگا، حضرت ابو بکر سنتے رہے. اب ظاہر سی بات ہے، برداشت کی حد ہوتی ہے، تو جب زیادہ برداشت سے باہر ہو گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی اسی طرح موڑ کے ان کو الٹی سیدھی بات کہہ دی، غصے والی. تو اللہ کے نبی جو ہے پہلے ہنس رہے تھے، سن رہے تھے، خوشی سے بیٹھے تھے، آپ چلے گئے اٹھ کے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا احساس ہوا کہ اللہ کے نبی ناراضگی کے ساتھ چلے گئے. تو فوراً آپ کی مجلس میں آئے، پیچھے پیچھے آ کر پوچھا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے رسول، وہ مجھے کچھ کہتا رہا، میں نے کچھ جواب نہیں دیا، آپ سنتے رہے، اور میں نے پھر جب اس کو ایک بات کہہ دی، آپ اٹھ کے چلے گئے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی مثال ہم سب کے لیے ہے، کیوں آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جب وہ آدمی تمہیں بول رہا تھا، تم صبر کر رہے تھے، سن رہے تھے، تو وہ جو بات تمہیں کہہ رہا تھا، تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اس کا جواب دے رہا تھا. اور جب تم نے جواب دے دیا، وہ فرشتہ چلا گیا، اس کی جگہ شیطان آ گیا. اور جہاں شیطان ہوتا ہے نبی وہاں نہیں رہ سکتے. میں نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں نہیں رہ سکتا. تو یہ ماحول کریٹ نہ ہونے دیں ہم. اور اگر ہم اسی لیے تو کہا گیا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. صبر اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی انتقام لینے پہ قادر ہے، اور وہ انتقام لے سکتا ہے، اس کو جواب میں وہی باتیں کہہ سکتا ہے، اس سے جواب میں جھگڑ سکتا ہے، لیکن وہ یہ سوچ کے کہ میں صبر کے مہینے میں چل رہا ہوں، اور صبر کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے. تو صبر والوں کے لیے بڑی بشارتیں ہیں. تو یہ سوچ لیں انشاءاللہ ایک مومن، ایک ایمان والے کا یہ عقیدہ جو ہو جاتا ہے نا، ایمان جب ہوتا ہے پاور، تو یہ سوچتا ہے کہ میری آخرت، وہ دیکھتا ہے کہ مجھے آخرت میں اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے، بس پھر اس کے لیے سب آسان ہے. جی، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ بدلہ نہیں لے سکتا. جی ایک طاقت رکھتا ہے، ہاں اسے معلوم ہے اس بات کا کہ میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں. اگر اس نے گالی دی ہے، بدلے میں گالی بھی دے سکتا ہوں، اسے مار بھی سکتا ہوں. اس کے باوجود جب بندہ صبر کرتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. صبر اصل ہے ہی یہ، صبر وہ مجبوری ہے. صبر یہ ہے کہ آدمی سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کو جو ہے ہزیمت پہنچا سکتا ہے، اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس کو اپنے سے زیادہ وہ کر سکتا ہے، یعنی جو اس نے کہا اس سے زیادہ، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے لیے رمضان کے تقدس کو سامنے رکھ کے وہ خاموش رہ رہا ہے، کچھ نہیں کہہ رہا. یہ اصل صبر ہے جس پر اللہ کے وعدے ہیں. جی، اگر ہم ایسا کر لیں، جھگڑوں سے ہم بچیں گے، ہمارے اندر صبر آئے گا، اور اللہ کے بہت زیادہ ہم قریب ہو جائیں گے. یہ جو افراتفری کا ماحول ہے، یا جو ہم پریشان ہیں، اصل یہی ہے کہ ہمارے رمضان جس طرح گزرنے چاہیے اس طرح نہیں گزر رہے. جی، آج ہمارا رمضان جو ہے ریاکاری، دکھلاوا، نام و نمود، اور کتنے نوجوان آپ کو ایسے ملیں گے
کہ وہ کوئی جیسے آپ نے بات کی جی کہ کوئی ان کو جو ہے کوئی عذر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اللہ نے صحت دیا، سب کچھ دیا ہے، لیکن اندر سے اہمیت نکل جانے کی وجہ سے جی وہ آپ کو بغیر روزے کے ملیں گے۔ ایک مسلم میں نے جو آبزرو کیا ہے، مجھے فیل ہوا ہے، یہ ہو جی جی سکتا ہے جی میں غلط ہوں، جی کہ مطلب جیسے روزے کا مقصد نہیں پتا، بس ویسے ہی ہم چلی جا رہے بس ہیں، روٹین میں، ایک روٹین میں چلی جا رہے روٹین ہیں میں بس۔ چلا جا رہا ہے۔ جی 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 اس جی کی روٹین کی وجہ سے ہی مطلب ویسے ہی ہم چلی جا رہے ہیں، اسی وجہ سے جو اس کے جو اثرات ہیں وہ ہم پہ نظر نہیں آتے، اور غیر رمضان میں بھی نہیں آتے وہ۔ ہاں، وہ یہی ہے کہ جب مقصد کو سامنے نہیں رکھا تو روزہ رکھنے کے بعد بھی کتنے ایسے کام ہم کر جاتے ہیں، کتنے ایسی چیزوں میں ہم لگ جاتے ہیں کہ جن کو روزہ ہوتے ہوئے جن کے اندر لگنا نہیں چاہیے تھا ہمیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے یہ روزہ ایک روٹین کا روزہ بن کے رہ گیا، جو اس کے اثرات مرتب ہونے چاہیے تھے وہ اثرات مرتب نہیں ہو رہے۔ نہیں ہوتے۔